اور ابراہیم نے سوختی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، اور سوکھتی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ 22 باب خدا ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ اسحاق کو قربان کرے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا کہ اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوکھتی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ جو 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوکھتی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ اور تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوکھتی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوکھتی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوکھتی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنیں اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکار کر، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوکھتی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا گئے، اور ابراہیم بیر سبا میں رہا۔ نحور کی نسل۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ ملکا کے بھی تیرے بھائی نحور سے بیٹے ہوئے، یعنی اوز جو اس کا پہلوٹا ہے، اور اس کا بھائی یوز، اور کمویل ارام کا باپ، اور کسد اور حزو اور فلداس اور ادلاف اور بیتویل سے ربکہ پیدا ہوئی۔ یہ آٹھواں ابراہیم کے بھائی نحور سے ملکا کے پیدا ہوئے، اور اس کی حرم سے بھی، جس کا نام روما تھا، تیخ اور جاہم اور تخس اور ماکہ پیدا ہوئے۔ سارہ وفات پاتی ہے اور ابراہیم ایک قبرستان خریدتا ہے۔ پیدائش 23 باب۔ اور سارہ کی عمر 127 برس کی ہوئی، اور سارہ کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے۔
سارہ نے کریت اربا میں وفات پائی اور یہ کنعان میں ہے جو ہیبرون بھی کہلاتا ہے، اور ابراہیم سارہ کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر جب ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں، تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا، اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے، ہماری قبروں میں جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردے کو دفن کر۔ ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی، اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو، اور سحر کے بیٹے افرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مغفیلیہ کے غار کو جو اس کا ہے اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے اور مجھے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ اور افرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب افرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابرام کو جواب دیا، اے میرے خداوند، یوں نہ ہوگا بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں، یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں، تو اپنے مردے کو دفن کر۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا، پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا، یہ تو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردے کو وہاں دفن کروں گا۔ افرون نے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند میری بات سن، یہ زمین چاندی کی 400 مشکال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کہ بس اپنا مردہ دفن کر۔ اور ابراہیم نے افرون کی بات مان لی، سو ابراہیم نے افرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کے 400 مشکال جو سوداگروں میں رائج تھی۔ سو افرون کا وہ کھیت جو مغفیلیہ میں ممرے کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو مغفیلیہ کے کھیت کے غار میں جو ملک کنعان میں ممرے کے یعنی ہیبرون کے سامنے ہے دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھی بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت قرار دیے گئے۔ اسحاق کے لیے بیوی۔ باب 24۔ اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی، اور ابراہیم نے اپنے گھر کے صالح الدہ نوکر سے جو اس کے سب چیزوں کا محتاج تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتے داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت جس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں ہے تو آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اس سے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری زاد بوم سے نکال لایا، جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے، اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو میری اس قسم سے چھوٹا، پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا
ابراہیم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھی، اور وہ اٹھ کر میسوپوٹامیہ میں نحور کے شہر کو گیا۔ اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں، اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا، اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہیم پر کرم کر۔ دیکھ میں پانی کے چشمے پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں، سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا چکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی، تو وہ وہی ہو جس سے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اس سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر کرم کیا۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا جو ابراہیم کے بھائی نحور کی بیوی ملکا کے بیٹے بیتویل سے پیدا ہوئی تھی، اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی، اور وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کماری اور مرد سے ناواقف تھی۔ وہ نیچے پانی کے چشمے کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا، ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ اس نے کہا، پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو ہاتھ پر اتارا اور اسے پانی پلایا۔ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر لائی ہوں، جب تک وہ پی نہ چکے، اور فوراً اپنے گھڑے کو حوض میں حالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھرنے دوڑ گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے پانی بھرا۔ وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں۔ جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے 20 مشکال سونے کی ایک نت اور 10 مشکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا، ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میں بیتویل کی بیٹی ہوں، وہ ملکا کا بیٹا ہے جو نحور سے اس کے ہوا۔ اور یہ بھی اس نے کہا کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے۔ تب اس آدمی نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا کہ خداوند میرے آقا ابراہیم کا خدا مبارک ہو، جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا، اور مجھے تو خداوند ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لایا۔ تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا۔ ربکا کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا، وہ باہر پانی کے چشمے پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا، اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نت دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے، اور اپنی بہن ربکا کا بیان بھی سن لیا، اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں تو وہ اس آدمی کے پاس آیا، دیکھا کہ وہ چشمے کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا ہے۔ تب اس نے کہا، اے تو جو خداوند کی طرف سے مبارک ہے، اندر چل، باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے۔ پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارہ اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا، اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا، پر اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا، اچھا کیا ہے؟ تب اس نے کہا کہ میں ابراہیم کا نوکر ہوں، اور خداوند نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے۔ اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی، لونڈیاں، غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے ہیں۔ اور میرے آقا کی بیوی سارہ کے جب وہ بڑھیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا کہ تو کنعانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کا ملک میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیاہنا، بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا۔ تب میں نے اپنے آقا سے کہا کہ شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداوند جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا۔
تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا، اور جب تو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا، اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دے تو بھی تو میری قسم سے چھوٹا۔ سو میں آج پانی کے اس چشمے پر آ کر کہنے لگا، اے خداوند، میرے آقا ابراہیم کے خدا، اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے، اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر دوں گی، تو وہی عورت ہو جسے خداوند نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا۔ میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربقہ اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمے کے پاس گئی اور پانی بھرا۔ تب میں نے اس سے کہا، ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اس نے فوراً اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا، لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی۔ سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیتویل کی بیٹی ہوں، وہ نحور کا بیٹا ہے، اور جو ملکہ سے پیدا ہوا۔ پھر میں نے اس کی ناک میں نتھ اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے، اور میں نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور خداوند اپنے آقا ابراہیم کے خدا کو مبارک کہا، جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں۔ سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں تو کہہ دو تاکہ میں دہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں۔ تب لابن اور بیتویل نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ ربقہ تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے اور اسے بیاہ دے۔ جب ابراہیم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور لباس نکال کر ربقہ کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دی، اور اس نے اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا اور پیا، رات بھر وہیں رہے۔ صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو۔ ربقہ کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز، کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دو، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو، کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے، مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تب انہوں نے ربقہ کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا، جاؤں گی۔ تب انہوں نے اپنی بہن ربقہ اور اس کی دایا اور ابراہیم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا، اور انہوں نے ربقہ کو دعا دی اور اس سے کہا کہ ہماری بہن تو لاکھوں کی ماں ہو، اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ اور ربقہ اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹ پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں۔ سو وہ آدمی ربقہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوا، اور اسحاق بیرلہی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا۔ اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا، اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائی اور نظر کی تو کیا دکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں، اور ربقہ نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا، یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوکر نے جو جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا، تب اسحاق ربقہ کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربقہ سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔